حماس کی بات کو میں آگے سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل جس طرح حماس کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ میوزک سنتے تھے رات بھی دن رات بھی, میں بھی خود ایسے ہی تھا. میرے لیے نا ایک بڑا شاکنگ واقعہ تھا کہ ایک شیخ تھے, انہوں نے یہ انسیڈنٹ بتایا کہ جو لوگ بہت زیادہ میوزک سنتے ہیں نا تو ڈیتھ تو دیکھے آنی ہے, مرنا میں نے بھی ہے, آپ سب نے بھی مرنا ہے. ڈیتھ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو انسان انما الاعمال بالخواتیم, یعنی ہمارے جو اعمال ہیں نا وہ جب ختم ہوں گے نا اس حساب سے جج کیا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں میوزک سنتے سنتے رات کو مر جاتا تو قیامت والے دن جب میں اٹھایا جاتا نا, سب لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوتی, میں تب بھی میوزک ہیڈ بینگ چل رہی ہوتی میری تب بھی. تو ہماری یوتھ کو نا ایٹ لیسٹ تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں موت سے کوئی بھی نہیں فرار ہو سکا. پوری کائنات میں نا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ایون فرشتے جنات کوئی بھی مخلوق موت سے نہیں بھاگ سکتی. تو وی شوڈ پریپیئر فار اٹ. آپ کو ایک اسکالر کا واقعہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک ادھر واز این اولڈ گائے, وہ نا اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے, تو لوگوں نے نا کوئی سنگر تھا, عربک سنگر تھا یا تھی, اس کا ایک سانگز لگائے ہوئے تھے, بہت بیمار ہیں, اباؤٹ ٹو ڈائی. ایک اسکالر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کا خوف کرو, یہ بندہ مر رہا ہے اور تم یہاں پہ گانے سنا رہے ہیں اس کو. تو انہوں نے کہا چینج کرو چینج کرو. جس طرح ہمارا ٹریڈیشن ہے نا کہ جہاں پہ ہم نے اپنی مرضی سے دین گھسانا ہوتا ہے, ہم دکان صبح کھولتے ہیں, ہم 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت لگا کے سمجھ کچھ نہیں آ رہا, بس وہ ایک ٹریڈیشنل ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی فوراً سے نا چلو جی ایک کیسٹ نکال کے قرآن کی کیسٹ ڈال دو. وہ ڈالی تو جو بندہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھا وہ کہتا ہے بند کرو, یہ کیا لگا دیا تم نے مجھے, واپس وہی لگاؤ, وہی گانا واپس لگاؤ. اینڈ لٹرلی وہ گانا دوبارہ لگایا گیا اور اس کی روح پرواز کری. تو آپ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی یوتھ یہ اینڈ چاہتے ہیں ہم لوگ. اور جسٹ ٹو ایڈ, ایک آسٹریلین شیخ ہے, آئی تھنک شیخ خالد یاسین نے کوٹ کیا تھا, ناٹ شیور, بٹ اینی وے ہی کوٹڈ کہ ڈاکٹرز سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ وی ہیو سین پیشنٹس, مسلم پیشنٹس, مسلم ڈاکٹرز نے, جن کے آخری کلمات گانے کے لیرکس ہوتے. ایکسیڈنٹ ہوا نا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہاں پر آگے ہاسپٹل, مے بی دے ور لسننگ ٹو میوزک. تو اللہ معاف کرے, دیکھیں کلمہ آئے گا ہی تب جب مے بی یو ہیو فلفلڈ دی کنڈیشنز آف کلمہ. باقی اللہ کی رحمت جس کو چاہے معاف کر دیں, اس میں کو ہم ہوپ بھی دلاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بہت زیادہ ہوپ لیس کر رہے ہیں, لیکن یو شوڈ نو کہ دا وے یو لیو ول ڈیسائڈ ہاؤ یو ڈائی. یہ تو بہت بیسک سی بات ہے. تو ایک بات اور ایڈ کر دوں, حماس آپ نے جو اپنا ایکسپیرینس بتایا, ایک اسٹوڈنٹ, فیمیل اسٹوڈنٹ ہماری کلاس میں ایک آتی تھی, بہت آج سے 4-1 سال پہلے کی بات ہے. شی واز انٹو میوزک اے لاٹ, ان فیکٹ سو مچ کہ وہ میوزک پہ ڈگری کر رہی تھی کہیں باہر سے, اور ان کی کوئی دوست انہیں لے کر آئی تھی ہمارے پاس. انہوں نے مجھ سے سوال کیا میوزک کے اوپر. میں نے کہا آپ قرآن سنا کریں. ڈو یو نو وٹ شی سیڈ, اینڈ آئی اپریشیٹڈ کہ یو آر بینگ آنیسٹ. شی سیڈ کہ مجھے قرآن سن کے نہیں وہ فیل آتی جو آپ کہہ رہے ہیں, نہیں آتی, سیدھی سی بات. بلکہ یہاں تک سخت الفاظ جو آپ نے کہے کہ مجھے تو قرآن کھٹکتا ہے, اللہ معاف کرے. تو اس وقت اللہ نے ہی نا میرے ذہن میں ایک لاجک تھوڑی سی ڈال دی اللہ کی طرف سے. میں نے کہا کہ اٹس اوکے, بیکاز جب آپ بیمار ہو نا, ٹائیفائڈ ہو, تو زبان کا ٹیسٹ لاسٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کو نہ پیسٹری اچھی لگے گی, نہ کیک اچھی لگے گی, وہ چیز اچھی نہیں لگے گی آپ کو, کیونکہ ابھی وہ ٹیسٹ نہیں بنا. جب بیماری دور ہوگی دوائی سے تھوڑی, تو انشاءاللہ یو ول اسٹارٹ لونگ آل دا فوڈ. اس بیماری میں آپ کو فوڈ اچھا نہیں لگے گا. تو اٹ ورکڈ, کائنڈ آف ورکڈ فار ہر. مجھے نہیں پتا کیا پھر آگے ہوا, لیکن اینی وے اس ٹائم اللہ نے ڈالا. تو وہی بات ہے کہ جس اسٹیٹ میں آپ ہیں, ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں, ہم جس اسٹیٹ میں تھے. بلکہ میں آپ کو وہ کوٹ بھی کر دیتا ہوں, ایک بڑی فیمس کتاب ہے, کتاب کا نام بڑا فضول ہے, لرن دی آرٹ آف ناٹ گیونگ اے ڈیش, اینی وے, لیکن بڑی مشہور ہوئی. تو اس میں ایک چیپٹر ہے نیوٹنز 3rd لا آف ایموشن. یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے ٹائٹل رکھا ہے, لیکن سائنٹیفک ریسرچز انہوں نے کوٹ کی. چیپٹر کا اینڈ میں نیچے ٹیگ لائن ہے کہ یور آئیڈینٹی ول اسٹے یور آئیڈینٹی انٹل اے نیو ایکسپیرئنس ایکٹس اگینسٹ اٹ. جب تک آپ اس زون میں ہیں نا, اور آپ نے کوئی اور نئی چیز ایکسپیرئنس نہیں کی, آپ اسی کو ڈیفینڈ کیے جائیں گے. آپ کے لیے وہی دنیا. نہیں یہ ہم بھی یہی کہتے تھے, تبلیغی جماعت آتی تھی, نہیں جی یہ تو میوزک حرام کہتے تھے. لو جی, انہیں کیا پتا, انہوں نے تو سنا ہی نہیں کبھی, ان کو کیا پتا میٹل کیا انرجی دیتا ہے, کیا ڈرائیو دیتا ہے. تو یہ ریسرچز یہی ہیں کہ آپ کم از کم ایکسپیرینس تو کرو. جی ایسا میں ایک اپنے دوست کے ایکسپیرینس شیئر کروں گا. مطلب اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یار آپ, کوئی انسان سانگ سنتا ہے, چلے وہ قرآن بھی سن رہا ہے اور ساتھ ساتھ سانگ بھی سن رہا ہے, کیوں آپ جج کر رہے ہیں کسی کو, اس کی پرسنل چوائس ہے. کوئی ڈانس کرنا چاہتا ہے, وہ نمازیں پوری کر رہا ہے, آپ کیوں اس کو جج کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کے دل میں آپ سے بہتر ایمان ہو.
تو اس وقت میری عقل کے مطابق جو میں نے اسے جواب دیا تھا نا وہ یہی میں نے کہا تھا کہ یار اگر تم ڈانس کر رہے ہو سانگ سن رہے ہو اور تمہیں اسی میں موت آ جائے اور تم اس سے سیٹسفائی ہو تو تم سنتے رہو. بہتر پیرامیٹر اس کو جج کرنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ موت اگر مجھے اس حالت میں آ جائے تو کیا میں کمفرٹیبل ہوں, میں جاؤں گا اس دنیا سے وہ کام کرتے ہوئے. اس کے بعد ولید بھائی اس کے علاوہ نا میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا, انہوں نے ایگزامپل دی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ڈانس کر رہے ہیں, آپ کسی بھی گناہ میں انوالو ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں, امیجن کریں, تھنک فار اے مومنٹ, تو کیا آپ ان کو شو کر سکتے ہیں کہ آپ جو کر رہے تھے؟ دیکھیں اس ایلیمنٹ سے نا ان کا بھی ریپوٹیشن ہو جاتی ہے, جو سما اور اس طرح کی جو جس کو ایک اسلامک ایلیمنٹ ٹچ دیتے ہیں میوزک کو. میں اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ خود دیکھ لو کہ میں نے ایک دفعہ کہا, میں نے کہا اگر وہ جو مطلب یعنی حضرہ میں وہ مطلب یعنی اس طرح ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں, میں نے کہا اگر تم لوگوں کو حضرت عمر دیکھ لینا, انہوں نے سوٹی پکڑ لینی ہے, انہوں نے ڈنڈا پکڑ لینا ہے, اور آپ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کے کہنا کہ یہ تم لوگوں نے دین کے ساتھ کیا, ٹھیک ہے نا, کیا صحابہ یہ کرتے تھے بیٹھ کے. حماس کرائٹیریا از ویری سمپل, جس نے میرا ببل توڑا تھا, وہ ایک کوٹ ہے نا کہ اف یو وانٹ ٹو سی اے ٹری لک ایٹ دا فروٹس it's producing. Yes, exactly. Musicians, Sufi music کی مثال ہے, how much is it helping themselves? Most musician, بلکہ most میں کہوں گا 90% they are into girls, they are into affairs, they are into haram stuff, they are into drugs. ان کے اندر پیڈوفیلیا بھی بہت, پیڈوفیلیا وہ تو پھر بہت ہی راک سٹار کے اندر باقاعدہ یہ فینومینا انہوں نے کافی نوٹس they are into depression, they like to wake up at night. ہر الٹا کام اس میں انوالوڈ ہے. مجھے خود ایک میوزیشین, بہت مشہور میوزیشین, انہوں نے چھوڑا تھا میوزک, پھر دوبارہ چلے گئے, اینی وے نام نہیں لوں گا, انہوں نے خود مجھے بتایا تھا, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا یار واٹ ہٹ می واز دیٹ کہ سارا کام رات کو ہوتا ہے, اور ہمیں عجیب سی فیلنگ آتی تھی, جیمنگ بھی رات کو ہو رہی ہے, مطلب لیرکس رات کو ڈسینڈ ہو رہے ہیں, یہ ان کے الفاظ تھے باقاعدہ. میں باقاعدہ نا وہ ایک بینڈ تھا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, ان کے لیرسسٹ کہتے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اوپر کیا طاری ہو جاتا تھا, اور مطلب یعنی جب میں ہولڈ کرتا تھا نا تو اس طرح کر کے وہ لیرکس آتے تھے کہ میں آئی ایم ناٹ دی آتھر آف دوز لیرکس, ٹھیک ہے نا, اور وہ لٹرلی شیطان کا ایلیمنٹ ہوتا تھا. اچھا ایک اور سوری میں بات کر رہا ہوں کہ واقعی میں جو آپ کی بات میں ہی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو جانتا ہے اندر سے, جو میوزک انڈسٹری کو جانتا ہے, ہمارے پاس وہ بندے آئے ہوئے ہیں, ہم نے بھی ان سے بھی ملاقات کی, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اندر ہی کیا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ ان کی حرکتیں سیدھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, نہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں, اور اس میں ایکسٹریم قسم کا ایول ایلیمنٹ. ایک اور چیز ایڈ کر لیں, ان میں کمپٹیشن, کٹ تھروٹ کمپٹیشن کی وجہ سے بیک بائٹنگ میں نے خود دیکھا ہے. بینڈز ہم نے بھی بنانے کی کوشش کی, اور ایک دوسرے سے اس لیول کی نفرت کہ اگلے کا ڈاؤن فال جو ہے نا اس کے لیے سازشیں کرنا, یہ وہ کلچر ہے. بالکل, اس میں مورلز تو ہے ہی نہیں نا, میوزک یا سانگز میں کون سے مورلز سکھاتے ہیں, تو جب مورلز ہی نہیں ہے, ان کے اپنے مورلز نہیں ہے, تو پھر وہ جو مرضی کریں. اور وہی کہیں کہ یہ وہ اپیرنٹلی کئی دفعہ آپ کو مورل لگتے ہیں کہ جی کیونکہ لیرکس بڑے مورل ہیں, یہ اندر سے ان کی لائف جا کے دیکھیں, حسد کرنے لگ جانا. کئی سنگرز ہیں ان کا مرڈر ہو جاتا ہے, یہ جو ابھی بتا بھی رہے تھے, وی ڈونٹ نو مرڈر کے پیچھے میں بھی حسد کی ایک وہ ریزن ہے پوری.